السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے میرے ننھے ننھے دوستو؟ آج میں جن دو دوستوں کی کہانی سنانے جا رہی ہوں اپنے شہر اور خاندان میں اپنی دوستی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری میں بہت مشہور تھے، تو کہانی جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ سکون سے بیٹھ جاؤ، غور سے سنو، اور اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کرو۔ ہاں تو جی، میں بتا رہی تھی ان دو دوستوں کی کہانی جو بہت ہی فیمس تھے۔ ان کا ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنا اور ہر مشکل وقت میں آپس میں ایک دوسرے پر جان نچھاور کر دینا بہت ہی ان کے لیے کوئی معمولی سی بات تھی۔ پتہ ہے، دونوں دوستوں کو تیراکی کا بہت شوق تھا، یعنی کہ سوئمنگ کا، اور جب بھی سوئمنگ کرتے تو کمپٹیشن کرتے کہ کون جیتے گا، بغل گیر ہو کر، یعنی کہ ہگ کر کے ایک دوسرے کو پکڑتے کہ دیکھو آج میں جیت گیا، آج تم ہار گئے۔ ان دونوں دوستوں کو صرف سوئمنگ کا نہیں بلکہ ہارس رائڈنگ کا، کیمل رائڈنگ کا، آرچری کا، ان تمام سپورٹس کا بہت شوق تھا۔ ریسنگ بھی کرتے تھے کبھی کبھی، اور دونوں ہر اچھے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے، مشکل وقت میں اچھے مشوروں سے ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرتے، یہاں تک کہ مشکل سے مشکل ٹریولنگ میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہمارے امی ابو تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹریول کرنے ہی نہیں دیتے، ہمیں تو ان کے گھر بھی جانے نہیں دیتے، لیکن ان دو دوستوں کی بہادری اور ان کی کہانیاں اور ان کا ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنا اور ایک دوسرے کی ہر مشکل وقت میں مدد کرنے کی وجہ سے ان کے گھر والے ان پہ بہت اعتبار کرتے تھے، لیکن یہ عمر میں آپ سے بڑے بھی تھے، اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ ٹریول کرنا ان کے لیے ایزی تھا۔ یہ دونوں دوست ایک دوسرے کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے۔ اب ذرا یہ تو بتائیں، میں بار بار بول رہی ہوں کہ یہ دو دوست یہ صحرا میں ایسا کرتے، ڈیزرٹ میں ایسا کرتے، تو یہ صحرا کہاں ہوں گے؟ تو یقیناً آپ اچھی طرح پہچان گئے کہ یہ دو دوست جن کو پوری دنیا جانتی ہے، یہ تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کو یاد ہوگا نا، جب کفار مکہ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دیں گے، تب اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیفٹی پریکاشنز کے طور پر مکہ کو چھوڑ دیں اور فوراً مدینہ منورہ کی طرف ٹریول کریں۔ تب خوف اور ڈپریشن کے اس ٹائم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایز اے ٹریول پارٹنر چوز کیا اپنا۔ جی ہاں، اور 3 days تک اتنی ہارڈ ٹریول میں ایک رات کیو آف سور یعنی کہ غار سور میں ان دونوں کو رکنا پڑا تاکہ تھوڑا ریسٹ بھی کر لیں، اور پیچھے سے اینیمیز بھی ان کو پکڑنے والے تھے، تو انہوں نے غار سور کو چوز کیا کہ ہم یہاں ایک رات رکیں گے۔ تو یہ جو غار تھا یہ بہت ہی گندا غار ہو رہا تھا، ظاہری بات ہے اتنے عرصے سے بند تھا اور پہاڑوں کے بیچ میں تھا، ہزاروں کیڑے مکوڑے، مکڑی کے جالے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غار کو کلین کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اپنے لیے اس غار میں بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ لیکن پورے غار کو کلین کرنے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس غار میں تو بہت سارے سوراخ بھی ہیں جس سے کیڑے مکوڑے آ سکتے ہیں مزید۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر پھاڑ کر ان غار کے سارے سوراخوں کو، جو ہولز تھے، ان کو بند کر دیا، لیکن ایک ہول تھا جو کھلا رہ گیا اور کپڑا بھی ختم ہو گیا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس ہول کو اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے بند کیا، بیٹھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ میری گود میں لیٹ جائیے اور تھوڑی دیر ریسٹ کر لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں لیٹ گئے اور ان کی تھوڑی دیر آنکھ لگ گئی، وہ سو گئے۔ تب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فیل کرا کہ ان کے پاؤں کے انگوٹھے پر کسی چیز نے کاٹا ہے، اور وہ اتنی زور سے کاٹ رہا ہے کوئی کیڑا بار بار کہ تکلیف سے وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کروں تو کیا کروں، لیکن وہ ہلے نہیں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے ان کے ہلنے سے۔ اتنی ان کی ڈیووشن تھی، اتنی ان کی سیکریفائس تھی اور صبر تھا، یہاں تک کہ تکلیف اتنی بڑھ گئی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھ سے تکلیف کی وجہ سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، اور وہ آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر جا گرے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ جب وہ اٹھے اور انہوں نے پورا معاملہ دیکھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت ساری دعائیں دی اور ان کی دوستی مزید پکی سے پکی ہوتی چلی گئی۔ اور ایک اور واقعہ ہے جس کو میں اور آپ دونوں جانتے ہیں، ایکسپیڈیشن آف تبوک یعنی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب ایک جنگ تھی جس میں مسلمانوں کا جنگ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا کیونکہ ان کے پاس ریسورسز کی بہت کمی تھی۔ اس موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیمس ہو گئے ہسٹری میں کہ انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان جو تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا کہ یہ سارا سامان جو ہے آپ جنگ میں استعمال کر لیجئے۔ تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے انتہا دعائیں دی اور ان سے ایسی محبت کی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے، بے انتہا محبت، کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام دیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرسٹ پرسن تھے جنہوں نے اس میسج کو ایکسیپٹ کیا۔ اسی طرح جب شب معراج کا واقعہ تھا تو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس ٹائم پر بھی ان کے بیسٹ فرینڈ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ٹرسٹ کیا اور کہا کہ آپ نے جو کہا سچ کہا، واقعی گھوم کر آئے، ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں۔ تو اب یہ بتائیں، اگر آج میں اپنے دوستوں پر نظر دوڑاؤں یا اگر میں اپنی فرینڈز کو دیکھوں تو ذرا سچ سچ بتائیں کہ آپ کی اور میری فرینڈشپ تھوڑی سی بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی ہے کہ ہم خود ایز اے فرینڈ اپنے دوست کو اچھے کاموں کے لیے یا نیک اعمالوں کے لیے اپنے دوستوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم انہیں یا وہ ہمیں اللہ سے جڑنے میں ہیلپ کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا وہ ہم سے اچھی کتابیں یا اچھی باتیں شیئر کرتے ہیں یا نہیں؟ ذرا یہ تو بتاؤ۔ یا چلو یہ بتاؤ، جب میں یا تم اپنے امی ابو کی نظروں سے غائب بند کمروں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، کیا ہم کلین ٹاک کرتے ہیں؟ کیا ہم اچھی باتیں کرتے ہیں؟ یا اگر میرا دوست مجھے کوئی گندی بات بتائے یا مجھے برائی کے راستے پر لے جانا چاہے تو کیا میں اس کو ہیلپ کرتی ہوں کہ وہ اس گندگی سے باہر آ جائے اور آئندہ کسی اور کو گمراہ نہ کرے؟ یا میں خود اس گاربیج کا حصہ بن جاتی ہوں؟ یا اگر میرا کوئی دوست مجھے میرے امی ابو کے اگینسٹ چڑھائے تو میں اس کو فوراً وہیں روک دیتی ہوں یا اس کی باتیں سنتی ہی چلی جاتی ہوں؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ میں نہیں جانتی کہ آپ لوگ کیسے دوست ہیں، مگر میں آپ کی ایسی دوست بننا چاہتی ہوں جو آپ سے سچ میں ڈیووٹڈ اور سنسیئر ہوں، اور اس ڈیووشن اور محبت کے ساتھ مل کر ہم خوب فن کر سکیں، ہنسیں، بولیں، خوب باتیں کریں، لیکن بس اس بات کا خیال رکھیں کہ میری زبان، ہاتھ اور اشاروں سے اللہ ناراض نہ ہو۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ جو لوگ ہم سے اس وقت جڑے ہوئے ہیں کیا وہ واقعی ہمارے سچے دوست ہیں یا وہ دوست کی شکل میں دشمن ہے۔ اس بات کو دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا اور غور کرنا ہوگا۔ اگر تو واقعی آپ کے دوست سچے دوست ہیں پھر تو آپ بہت بلیسڈ ہیں، لیکن اگر آپ کے دوست کی شکل میں دشمن ہیں تو آپ کو ایک بہت ہی سیریس اسٹیپ لینا ہوگا، جو کہ واقعی ایک چیلنج ہے۔ لیکن ایک دفعہ اگر آپ نے اسٹیپ لے لیا ان دوستوں سے بچنے کے لیے تو یقین کرو بیٹا میری جان، تمہاری زندگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کرو، لائک کرو، سبسکرائب کرو اور مجھے بتاؤ کامنٹ سیکشن میں کہ کیسی لگی کہانی اور کیسی کہانیاں سننا چاہتے ہو۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔